ہماری سب کی نا آزمائشیں بڑی الگ الگ ہیں. کسی کے لیے نکاح اور اولاد کا ہونا جو ہے وہ مشکل بنا کر آزمایا جاتا ہے. کسی کے لیے نماز روزہ تکلیف دہ بنا کر آزمایا جاتا ہے, اور کسی کے لیے اولاد, کسی کے لیے بوڑھے بیمار ماں باپ جو ہے وہ آزمائش بنا دیے جاتے ہیں. کسی کے لیے اس کا نفس آزمائش ہے, کسی کے لیے شیطان آزمائش ہے, کسی کے لیے غربت اور بھوک آزمائش ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ یہاں سکون اور خوشی کے لیے آئیں؟ یہ امتحان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ہم سب امتحان دینے آتے ہیں. پریشانیوں میں مدد صرف اللہ سے مانگا کریں. یہاں سب کی آزمائش الگ ہے. کسی سے اپنا موازنہ کرنا, کمپیریزن کرنا, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص آپ کا کردار آپ سے بہتر ادا نہیں کر سکتا. اور شاید ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ جو ایک پیپر ہے, وہ جو ایک ٹیسٹ ہے, اپنا ٹیسٹ چھوڑ کے ہم دوسروں کا جو پیپر ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی زندگی میں کتنی, اس کی زندگی کتنی آسان ہے, فلاں کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, اس کو وہ ملا مجھے نہیں ملا. مگر یہ نہیں جانتے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, ہم میں سے ہر بندہ, جس سے شاید ہم واقف نہیں ہیں. میری زندگی میں نہیں پتا آپ کو کیا چل رہا ہے, آپ کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا. تو ہر مسکراتا ہوا جو چہرہ ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوتا. ہر کامیاب نظر آنے والا اسی طرح انسان سکون میں نہیں ہوتا, اور ہر محروم نظر آنے والا انسان بھی ناکام نہیں ہوتا. یہ تو پتہ نہیں کتنے راز ہیں. اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے. اس کے اندر بھی یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی. یعنی انسان, آپ یہ دیکھیں کہ جنات, پرندے, ہوا, سب ان کے تابع تھے, سب ان کے انڈر تھے. بظاہر دیکھنے والا یہی کہے گا نا کہ یار اس سے بڑی تو نعمت کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم سلطنت کو نعمت نہیں بلکہ امتحان سمجھا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے, میرا امتحان ہے. انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. یعنی آپ ان کا کانسیپٹ اور ان کا جو پرسپیکٹو تھا وہ دیکھیں, ان کا ذہن کیسا ہوتا تھا. اور اگر ہم بھی اس کے اوپر تھوڑا غور کریں کہ جس چیز کو دنیا کی کامیابی سمجھا جا رہا ہے آپ کی زندگی میں بھی, اور وہ اللہ کے نبی کے نزدیک امتحان تھا, وہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف محرومی آزمائش نہیں ہوتی, نعمت بھی آزمائش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح غربت بھی امتحان, دولت بھی امتحان ہے, شادی نہ ہونا بھی امتحان ہے, اولاد نہ ہونا بھی امتحان ہے, ہو جانا بھی امتحان ہے, اور اچھی ازواجی زندگی مل جانا بھی امتحان ہے, نہ ملنا بھی امتحان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری آزمائش ہے ہماری زندگی میں, اور نافرمان اولاد ہونا بھی آزمائش ہے, صحت بھی امتحان ہے, بیماری بھی آزمائش ہے. تو اسی لیے صرف اپنی اپنی آزمائش کو ہم لوگ دیکھیں, نہ کہ دوسروں کی آزمائشوں کو دیکھیں ہم لوگ, یا ان پہ نظر رکھیں, اور یہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے دوسروں کو امتحان سے آزاد کر دیا ہے لیکن مجھے ابھی بھی امتحان میں ڈالا ہوا ہے. ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا جسٹ بیکاز مجھے نہیں پتا کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. جیسے ایگزامس میں کیا ہوتا ہے, کیا آپ سب کو ایک جیسے سوال آتے ہیں؟ نہیں, مختلف سوال ہوتے ہیں, ان کے مختلف جواب ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ بھی ہر بندے کو اس کی طاقت, اس کے حالات اور اپنی حکمت کے مطابق آزماتا ہے. جیسے وہ آپ نے سنا ہے کہ وہ برداشت سے زیادہ نہیں دیتا, کسی بھی برداشت سے زیادہ وہ کبھی بھی بوجھ یا تکلیف نہیں ڈالتا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اسی طرح آزمائشیں بھی ہیں اپنی اپنی اور اسی کے مطابق. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ اس کو کم آزمائش, مجھے زیادہ آزمائش مل گئی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو الگ انداز میں آزما کر تیار کرنا چاہتا ہے. ہماری بے چینی اس وقت بڑھتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کے ساتھ ہم تولتے ہیں. آپ ایسا بندہ کبھی خوش نہیں دیکھیں گے زندگی میں جس میں کمپیریزنس کی بیماری ہے, جو اپنی محرومیاں دیکھ دیکھ کے لوگوں کی آسائشوں کے ساتھ کمپیئر کرتا رہتا ہے. سوشل میڈیا پر ہر کسی کی خوشیاں ہم لوگ دیکھتے ہیں, شاید اس کی زندگی میں اتنا بڑا غم ہو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں اس کا وہ فلٹرڈ چہرہ نظر آ رہا ہے جس میں وہ بات کر ہی نہیں رہا جو اس کی زندگی میں. حقیقت کون جانتا ہے؟ حقیقت صرف اللہ جانتا ہے. وہ ہر دل کا درد جانتا ہے, ہر رات کے آنسو جانتا ہے جو انسان بہاتا ہے, ہر خاموشی کی دعا جانتا ہے جو انسان نے کی ہوتی ہے. سو نیور ایور, کبھی بھی آپ ہی کمپیریزنس نہ کریں.